جو دور چل رہا ہے، جو معاشی بحران پاکستان کے اندر ہے، اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ اور پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت نون لیگ کی جو تباہی اور بربادی ہے، جو اس وقت ان کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ اس لیے الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، اور کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن پنجاب میں ملتوی ہوں، 90 دن سے آگے جائے نگران سیٹ اپ، اور اگر نگران سیٹ اپ 90 دن سے آگے نہیں جاتا پھر یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب میں الیکشن ہو جائیں اور وفاق میں نہ ہو، قومی اسمبلی میں نہ ہو۔ سر یہ بتائیں گے پی ڈی ایم کو مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن سے کیوں یہ بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ عمران خان دو تہائی اکثریت لے سکتے ہیں۔ نیب میں ترمیم ختم کریں گے، نیب قانون کو بدلیں گے تو وہ جو ریفرنسز ہیں، جتنے کرپشن کیسز ہیں جو انہوں نے نیب نے واپس بھیجے ہیں وہ سارے ریسٹور ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس طرح کا رول میں نہیں سمجھتا کسی اور ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا کہ احتساب نہیں ہونے دینا۔ سر یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چانس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے قرضہ، تو اب ہم کس کی طرف دیکھیں؟ دیکھیں یہ نون لیگ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باجوہ صاحب کے ٹیکس ریٹرن لیک ہوئے یہ مریم نواز نے کرائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس گندر، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی صدیق جان صاحب۔ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر، معیشت کس طرح مضبوط ہوگی، الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، جو دور چل رہا ہے، جو معاشی بحران پاکستان کے اندر ہے، اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے، ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلا یہ سوال ہے، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ملک کی جو حالات ہیں یہ کیسے بہتر ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اپنے اکانومی سے ریلیٹڈ آپ کا جو سوال تھا ظاہر ہے وہ اکانومی کا جو ایکسپرٹ ہے وہ اس پہ بات کر سکتا ہے بہتر، لیکن میں تو اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشی استحکام ہے وہ جڑا ہوا ہے ہمارے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا تب تک معاشی عدم استحکام رہے گا۔ ہمارے سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جو اس وقت سب سے بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بھئی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور الیکشن جو ہے وہ 2 صوبوں کے ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ نون لیگ ایک کوشش ضرور کرے گی کہ جو پنجاب اور خاص طور پہ پنجاب کے پی کے کا ان کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے میں وہ ہے ہی نہیں، تو نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کے پی کے میں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کو تو مین مسئلہ پنجاب سے ہے۔ اور پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت نون لیگ کی جو تباہی اور بربادی ہے، جو اس وقت ان کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ اس لیے الیکشن میں جانا نہیں چاہتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک کوشش وہ کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن پنجاب میں ملتوی ہوں، 90 دن سے آگے جائے نگران سیٹ اپ، اور اگر نگران سیٹ اپ 90 دن سے آگے نہیں جاتا پھر یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب میں الیکشن ہو جائیں اور وفاق میں نہ ہو، قومی اسمبلی میں نہ ہو، پھر یہ عام انتخابات میں جائیں گے۔ پہلی کوشش یہ کریں گے 90 دن سے آگے لے جانے کی، اگر اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر عام انتخابات ہوں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناکام ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تک ان کے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، جتنے انہوں نے اندازے آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی کے معاملے میں، اسمبلی توڑنے کے حوالے سے، سارے جتنے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، نمبر گیم کے حوالے سے، وہ سارے ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اس میں اگر یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں پھر ہی عام انتخابات ہوں گے، میری یہ رائے ہے، کیونکہ نون لیگ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ان کے جو ادھر ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ وہاں پہ جا کے کمپین نہ کر سکیں، اور پنجاب میں عمران خان دوبارہ آ جائیں پھر وفاقی الیکشن ہو تو یہ۔ سر یہ بتائیں گے پی ڈی ایم کو مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن سے کیوں یہ بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ عمران خان دو تہائی اکثریت لے سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان آگے اکثریت لے کر تو یہ جو نیب میں ترمیم ہے یہ ختم کر دیں گے۔ نیب میں ترمیم ختم کریں گے، نیب قانون کو بدلیں گے تو وہ جو ریفرنسز ہیں، جتنے کرپشن کیسز ہیں جو انہوں نے نیب نے واپس بھیجے ہیں وہ سارے ریسٹور ہو جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں عمران خان صاحب تو احتساب ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہتا کہ احتساب ہو پائے گا، کیونکہ اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کیا چاہتی ہے، احتساب ہو نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دوبارہ ان کی پیشیاں شروع ہو جائیں گی، دوبارہ کیسز کھل جائیں گے، فائلیں جو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی انہوں نے ساری، جو بند الماریوں میں ڈال دی وہ دوبارہ کھل جائیں گی، وہ دوبارہ احتساب عدالتوں میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ضرور ہوگا کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ آتے ہیں اور نیب ترامیم وہ ختم کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے کیے ہیں تو کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے، احتساب ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ سر یہ بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو ان کا کیا رول ہے، کس کا احتساب ہونا ہے کس کا نہیں ہونا، تو وہ کیوں یہ بات کریں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تمام پارٹیز کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہر پارٹی کو اپنے ساتھ رکھتی ہے آن بورڈ، اور بظاہر وہ جتنی بھی گالیاں دے رہی پوری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس طرح کا رول میں نہیں سمجھتا کسی اور ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا کہ احتساب نہیں ہونے دینا، کرپشن لوٹ مار والوں کو نہیں پکڑا، مطلب وہ کوشش کرنے کو نہ پکڑے جائیں، یہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ کوئی بھی ملک وہ تو ایک ریئلٹی۔ تو سر یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چانس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے قرضہ، تو اب ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہم پنڈی کی طرف دیکھیں، ہم پنڈی جی ایچ کیو کی طرف دیکھیں۔
اس لیے کہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا. یہ حکومت نہ خود آئی تھی نہ خود جائے گی. تو ہم ان کی طرف دیکھیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک بچانا ہے یا شریف خاندان کو بچانا ہے اور زرداری خاندان کو بچانا ہے. ملک کو بچانا ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت کو بچانا ہے، یا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جو صورتحال ہے، آپ نے دیکھ لیا کل تاجروں نے وہاں پہ کیا کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے عمران خان بار بار اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ فیصلہ سازی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. یہ حکومت نہ خود آئی تھی نہ خود جائے گی، اور جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہے گی یہ برسر اقتدار رہیں گے. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سپورٹ ودرا کر لی اس دن یہ آرام سے جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ودرا کرنی پڑے گی سپورٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ سعودی عرب ہم سمجھ رہے تھے کہ $3 ارب دیتے گا، اس نے نہیں دیا. اب وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا گیا اسحاق کی جانب سے کہ جناب آپ چائنا جائیں اور وہی کام کریں جو انہوں نے یو اے ای میں کیا، کہ میں نے ہمت باندھ کیا اور $1 ارب مانگ لیا. تو اب یہ چائنا جائیں گے. چائنا کیسے اس حکومت کو سپورٹ کرے گا جن کو پتہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت آنی ہے اس نے پھر ہمارے پاس آنا ہے. ڈار صاحب جب آئے، لوگوں نے یہ بات کی کہ ڈار صاحب جب آ گئے اب ڈالر ڈر کے نیچے ہو جائے گا، وہ تو نہیں کوئی تبدیلی لے پائے. دیکھیں اسحاق ڈار نے مسلسل یہ کہا کہ ڈالر 200 روپے سے کم پہ آئے گا. فگر میں انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا لیکن 200 سے کم پہ آئے گا. کیا آ گیا؟ اور اس وقت جو سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 270 روپے پہ اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے، بلیک پہ 250 پہ بھی نہیں مل رہا. اور اس میں یہ جو باہر جو شاپنگ کر رہے ہیں جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، وہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. ریمیٹنسز اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ پاگل ہے 228 روپے پہ بھیجے گا اسٹور حکومت کے لیے 228 روپے پہ ڈالر انٹر بینک کے ذریعے بھیجے گا، بینک کے ذریعے بھیجے گا. وہ تو اوپن مارکیٹ میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس وقت 40 سے 50 روپے فی ڈالر زیادہ مل رہا ہے اوپن مارکیٹ. تو پاگل ہے کوئی؟ اگر کسی نے $1000 بھیجیں تو 50,000 روپیہ ہے زیادہ، تو 50,000 زیادہ، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے ووٹ کو سے دینی ہے، اور دوسرا ان کا انہوں نے مہنگائی مارچ مکاؤ کیا تھا مارچ. تو اب کیا وہ دوبارہ مارچ کریں گے؟ اس پاکستان کے عوام کے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں اور عوام چاہتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی خوشخبری ملے. خوشخبری کہاں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو اندازہ تھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی ان کی وہ کر رہے تھے، میڈیا میں بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ یہ آئیں گے، تجربہ کار ہیں، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ہمیں تو پتہ تھا، پہلے دن سے پتہ تھا. ہم تو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ نہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ یہ ووٹ کو عزت دینے کے لائق ہیں، نہ یہ دیں گے، اور نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوگی. انہوں نے آ کے جو کیا 10-11 ماہ تک، یہ کس چیز میں لگے رہے؟ فراغ گوگی، عثمان بزدار، عمران خان، توشہ خانہ، ننگی اور گندی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز، ٹھیک ہے، NRO، نیب کیسز، مریم بری، کیپٹن صدر بری، حمزہ شہباز بری، شہباز شریف بری، اسحاق ڈار واپس، سلمان شہباز واپس، ہارون وہ جو شہباز شریف کا ایک اور داماد ہے وہ واپس، اور جی شہباز شریف کی فیملی کو واپس لے کے آنا ہے، حمزہ شہباز کو شیروانی پہنانی ہے. یہ مطلب ہر وہ کام انہوں نے کیا جس سے ان کی ذاتی مفاد تھا، جس میں ان کی کرپشن لوٹ مار کو فائدہ تھا، جس میں ان کی حکومت کو فائدہ تھا، ان کے خاندانوں کو فائدہ تھا. اور ملک کا انہوں نے نہیں سوچا. اور جب ملک کا نہیں سوچا تو اس وقت ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے بتائیں کہ صحافیوں کے اوپر مسلسل تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. باجوہ صاحب کی فیملی کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے لے کر آنے پہ شاہد اسلم صاحب کو جس طریقے سے انہیں گھر سے اٹھایا گیا، تو ایسا ہوگا، اسی طرح ہوتا رہے گا؟ جو حق کی بات کرے گا یا پھر کچھ چیزیں سامنے لے کر آئے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا؟ کیا پوری دنیا میں یہ قانون ہے؟ دیکھیں یہ نون لیگ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باجوہ صاحب کے ٹیکس ریٹرن لیک ہوئے یہ مریم نواز نے کرائیں. تو مریم نے کرائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو پچھلے 4 ماہ سے مریم نواز بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ لندن میں، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کیونکہ یہ ہو گیا کہ یہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی اور یہ ساری چیزیں، اور مریم کا نام آنے لگ گیا. تو اب جب انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نیکسس انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے، پکڑ لیا ہے کہ کہاں سے کہاں ہوا، کیسے ہوا، مریم کو کوئی تعلق نہیں تھا. اب جب ان کے مطابق FIA کی انکوائری سے اتنی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ مریم کو کوئی تعلق نہیں تھا، تو اب مریم جو ہے وہ واپس آ جائیں گی. مریم اس لیے نہیں آ رہی تھی؟ مریم اس لیے نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جنرل الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوشش کریں گے کہ پنجاب کے الیکشن 90 دن سے آگے چلے جائیں. اگر یہ اس میں ناکام ہو گئے تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ پھر عام انتخابات ہوں گے. عمران خان صاحب اگر واپس آتے ہیں تو جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں وہ بہتر کر پائیں گے؟ کیا فارمولہ ہوگا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. عمران خان صاحب آئیں گے تو عوام کی توقعات بہت زیادہ ہوں گی، اور ڈلیور کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس سسٹم کے اندر، کرپٹ سسٹم کے اندر، کمپرومائزڈ سسٹم کے اندر، اور جہاں پہ اتنی زیادہ مداخلت چیزیں ہیں. تو خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور دوبارہ آتے ہیں تو پہلے جب 2018 میں آئے تھے تو اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی جتنی اب ہیں
تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کیسے کریں گے ایک ایسے وقت میں جب دنیا پیسے پاکستان کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور 10 ماہ میں اس حکومت نے پاکستان کو 20 سال پیچھے لے گئی ہے، تو اب آگے کیسے خان صاحب سنبھالیں گے؟ سر یہ بتائیں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے ایک بیان دیا اور چند باتیں کی جس کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنائے گا، آپ کو لگتا ہے یہ دوست؟ یار دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ تنقید ہو سکتی ہے لیکن گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، پرسنل اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، تضحیک نہیں ہونی چاہیے۔ کئی بار ماضی میں ہم نے بھی چیزیں غلط کیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ یار تنقید اچھے الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے، تنقید اور تضحیک میں فرق ہونا چاہیے، کسی کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، تنقید کسی پہ بھی ہو سکتی ہے، ہم پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی پہ بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بھی دھمکی آئی؟ نہیں کبھی ڈر لگا ہو؟ نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی گھر والوں نے کہا ہو کہ یار تھوڑا ہاں وہ تو گھر والوں نے تو بہت بار کہا ہے۔ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یار یہ بس کہتا رہا تو کرنی نہیں ہے، کرنی نہیں ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اچھے کما لیتے ہیں، کوئی وہ ٹارگیٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسے کمانے ہیں، ٹارگیٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے برا دن کون سا تھا؟ جب والدہ کو کھویا، بہت برا دن تھا، کاش وہ ایسا ہوتا کہ وہ زندگی سے نکل جاتا وہ دن اور چیزیں پیچھے مڑ سکتی۔ کیا میسج دیں گے؟ یہ جو آخری بات کی ہے اس سے ریلیٹڈ تو یہی ہے کہ میں والدہ کی وفات کے بعد میں نے ایک دوست کو یہ کہا جو مجھے ملا کہ جب تک مائیں حیات ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، آپ تصور نہیں کرتے کہ کیا اللہ کی کون سی نعمت آپ کے پاس ہے۔ جس لمحے ماں جاتی ہے تو اس لمحے پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا آپ کے پاس جو چلا گیا، پھر آپ کے اتنے پچھتاوے ہوتے ہیں، ایک لمحہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر خودکشی حلال ہوتی نا تو شاید آپ کر لیتے، کہ مطلب بندہ کہتا ہے بس کچھ ہو جائے، مطلب ناقابل برداشت وہ دکھ تکلیف ہوتی ہے، اور بس ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک جملہ ہے نا ماما ٹھنڈیاں چھاواں کی، کتنا بڑا جملہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میری والدہ حیات ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ چکا تھا، میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں پہلے ان کی طرف چلا جاتا۔ اب اندازہ کرتے ہیں کتنی بڑی باتیں تھیں، لیکن ماں کے جانے کے بعد ریگریٹس شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا۔ تو میری ان تمام دوستوں سے جن کی مائیں حیات ہیں، سننے والوں سے، ان کو یہی ہے کہ جتنی اپنی ماں کی خدمت کر سکتے ہیں، جتنی ان کی قدر کر سکتے ہیں، جتنا ان کو ٹائم دے سکتے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جانا ہے سب نے، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کو کھونا نہیں چاہ رہے ہوتے تو ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں انہوں نے جانا ہے، لیکن نہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے، جانا ہے سب نے۔ تو ایک تصور کریں گے یار وہ اللہ نہ کرے وہ چلے گئے تو کون سے ریگریٹس ہیں جو آپ کو ہوں گے اس وقت، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی جو اس سے گزرا نہیں ہے نا وہ اندازہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو، سب کے والدین کو لمبی زندگی دے، صحت و سلامتی والی، اور بس اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو ان کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کو وقت دینے کی، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم جو بہت سارے دوستوں کو پروفیشنل چیزوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ نون لیگ میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ یار دیکھیں نون لیگ میں نا ہوتا یہ ہے کہ ہر وہ پولیٹیشین جو کرپٹ نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، ایک نام نہیں وہ اب میں نام ایسے کیا لوں، مطلب وہ ایک کیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی کرپٹ نہ ہو کسی بھی پارٹی میں ہو اس کا حق ہے۔ بلاول بہتر ہے یا پھر مریم نواز صاحب؟ دونوں بہتر نہیں ہیں، دونوں کی جو لیگیسی ہے، جو اس وقت ان کے کندھوں پہ جو بوجھ ہے دونوں کے والد کا، ادھر زرداری صاحب کا اور ادھر میاں نواز شریف، شباشی صاحب یا پھر شباشی صاحب؟ یہ بھی دونوں گڈ کاپ بیڈ کاپ ہیں، دونوں نے بینیفیشری تو سسٹم کے دونوں ہیں، کرپشن کے دونوں بینیفیشری ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ۔ ویلکم۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت معاشی جو صورتحال وہ کافی خراب ہے اور اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے، اور جس کے بعد جو ہے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیں بول نیوز۔ اللہ حافظ۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔